مسجد کی تعریف کیا ہے، مسجد کسے کہتے ہیں اور مسجد کا مقام کیا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں؟ ارشاد۔ پہلا اشارہ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ کچھ لوگ ایک بڑی تعداد میں لوگ جانتے ہیں، لیکن کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ جنات سے نہیں ہو رہی، یہ انسانوں سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورتوں میں کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کے اس کا نام رکھا، لیکن تعلیم ہم سب کے لیے ہے۔ دوسرا، اس کی جو پہلی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، اس آیت کا پہلا حصہ، وہیں سے اس کا تعارف اور اس کی اصل حقیقت کا پتہ مل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے۔ کاش کہ ہم بھی اس حقیقت کو صحیح معنی میں سیکھ پائیں اور جان کر اس پر عمل کریں۔ ٹھیک۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ۔ کہ جتنی بھی مساجد ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ گویا کہ مسجد ایک ایسا مقام ٹھہرایا گیا اللہ کی طرف سے، اور اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کے ذریعے سے مسجد حرام کی شکل میں رکھی، اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں خالصتاً اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اگرچہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، جب انسان ذرا اپنے آپ کو جھکانا چاہے تو ہر مقام پر وہ اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتا ہے، رکوع میں جا سکتا ہے، تسبیح کر سکتا ہے، اس کی عبادت کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے، اپنی منشا اور اپنی مشیت سے اس بات کا فیصلہ کیا اور عمل کروایا اپنے مختلف عظیم الشان برگزیدہ پیغمبروں کے ذریعے سے، کہ باقاعدہ ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا، اس جگہ کا باقاعدہ حدود اربع متعین ہوا، اور پھر اس مقام کو پاکیزہ بنا دیا گیا لوگوں کے لیے، اور صدائیں عام لگا دی گئی کہ یہ اللہ کا گھر، اللہ کا پسندیدہ مقام ہے، یہاں اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے